بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین تحریک لبیک پاکستان نے 13 اگست شام 4 بجے فیض آباد میں جو نظریہ پاکستان کانفرنس کا اعلان کیا ہے، وہ اعلان کر کے بہت اچھا اور دلیرانہ فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پاکستانی باشعور عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک تو جو حکومت کا یعنی کہ ایک دوگلی پالیسی تھی، جو اس کا بیان تھا اپنا رانا ثناء اللہ کا، وہ بھی سامنے، ان کا منافقانہ رویہ بھی سامنے آ جائے گا۔ دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ اسی 13 اگست کو عمران خان بھی ایک جلسہ کر رہا ہے راولپنڈی پریڈ گراؤنڈ میں۔ تو ان دو جماعتوں کا، تحریک لبیک اور تحریک انصاف کی جو جماعتیں ہیں، ان کا جو منشور ہے، ان کا جو نظریہ ہے، ان کے جو مقاصد ہیں، وہ بھی عوام کے سامنے آ جائیں گے کہ جو ان کی ترجیحات ہے وہ کس چیز میں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک مہینہ پہلے تحریک لبیک پاکستان نے، جو راولپنڈی کی قیادت ہے، انہوں نے وہاں کی انتظامیہ کو یہ ایک درخواست دیا ہے کہ ہم 13 اگست کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو اسلام آباد کی انتظامیہ، ظاہر ہے گورنمنٹ کا فیصلہ تھا، رانا ثناء اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، تو انہوں نے ایک عذر پیش کیا، بہانہ پیش کیا، اپنی مجبوری ظاہر کی، اور 3 اگست کو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ریجیکٹ کر دی، کہتا ہے اعتراض لگا دیا کہ ہم NOC جاری نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ اپنا جلسہ مؤخر کر دیں۔ جب یہ جلسہ مؤخر ہوا تو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، انہوں میں ایک مایوسی پھیل گئی اور یہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرے سمیت کئی آدمی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جو محرم کا مہینہ ہے تو اس میں، چونکہ تحریک لبیک ایک مذہبی جماعت ہے، تو مذہبی جماعت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ ایسی تقاریر ہو، یا کوئی جھگڑا نہ ہو، یا کوئی فساد نہ ہو۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے سیکورٹی کے ڈر کی وجہ سے کہ یار حالات ملک کے خراب ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ تھوڑا مؤخر کر دیں۔ تو یہ ایک تھوڑا ایک جینین قسم کا، یعنی کہ ان کا اعتراض بنتا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ کچھ ایسی تقاریر نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے انتشار پھیلے، لیکن پھر بھی اگر وہ اس وجہ سے کینسل کرتے تو کچھ بات سمجھ آتی۔ لیکن ان کی جو منافقانہ رویہ ہے، ان کا سامنے آیا ہے، دوگلی پالیسی سامنے آئی ہے، ستیلا سلوک جو تحریک لبیک کے ساتھ ہمیشہ سے ہر حکومت کرتی آ رہی ہے، وہ یہ ہے، انہوں نے یہ بہانہ ظاہر کیا ہے کہ بھئی محرم کا مہینہ ہے، ہم آپ کو سیکورٹی نہیں دے سکتے، یعنی کہ جتنی انتظامیہ، پولیس ہے، جتنے ادارے ہیں، وہ سب بزی ہوں گے، تو آپ کو ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے، اس لیے آپ یہ مؤخر کر دیں۔ لیکن کچھ دن بعد جب PTI کو اجازت دی گئی پریڈ گراؤنڈ میں، اس نے اعلان کیا کہ ہم پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر وہی ہمارا جو موقف ہے، تحریک لبیک کا موقف ہے، میرا موقف ہے، وہی سامنے آ گیا ہے کہ مذہب کے خلاف، اسلامی مذہبی جماعتوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ملک کے مفادات کے خلاف، یہ سب اکٹھے ہیں۔ ان کو ایک دوسرے سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ صرف سیاست کر رہے ہیں۔ جو حقیقی معنوں میں جو ملک کے وفادار لوگ ہیں، ملک کے خیرخواہ لوگ ہیں، ان کو وہ آگے نہیں آنے دیتے۔ جب یہ کیا تو تحریک لبیک نے بہت زبردست فیصلہ کیا۔ یقین کر کے جتنے بھی تحریک لبیک کے کارکن ہیں، ان کی دل کی آواز تھی اور ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور آپ دیکھنا کہ بہت بڑی تعداد میں تحریک لبیک کے کارکن وہاں شرکت کرنے کے لیے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ورکر چاہتے ہیں کہ اب ہم ان کو اور مزید کوئی گنجائش نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ مزید ہم یعنی کہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے، یا جو بھی یہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، ستیلا سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہماری قیادت کو کھل کے سامنے آنا چاہیے۔ ایک سیاسی جماعت ہے، جیسے دوسری سیاسی جماعتیں کھل کے سامنے آتی ہیں، تو اس کو سامنے آنا چاہیے، اور تحریک لبیک نے وہی کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بس اب ہم اپنا اعلان کریں گے۔ ایک تو ان کی جو حکومت کی اور جتنی سیاسی جماعتوں کی، ان کی جو میں منافقانہ رویہ کہتا ہوں، یا جو ملک دشمن، اسلام دشمن ان کی پالیسیاں، وہ سامنے آ گئی کہ رانا ثناء اللہ نے، PTI کو اس حکومت نے اجازت دے دی، لیکن تحریک لبیک کو نہیں دی۔ ایک تو یہ چیز سامنے آ گئی۔ دوسرا سب سے بڑی جو چیز ہے، جو پاکستان کے ہر باشعور عوام اور تقریباً پوری دنیا میں یہ ایک پیغام جائے گا کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی ڈیٹ کو 2 پاکستان کی بڑی جماعتیں راولپنڈی میں جلسہ کر رہی ہیں، کانفرنس کر رہی ہیں۔ دونوں جماعتوں کا مقصد کیا ہے وہ کانفرنس کرنے کا؟ جو لاکھوں کی تعداد میں ان کے ورکر ہوں گے، ان کے سپورٹر ہوں گے، وہ کس بنیاد کی وجہ سے اپنے لیڈر کے پیچھے جائیں گے؟ اور میرا خیال ہے پاکستانی عوام کو یہ سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ایک جماعت ہے، وہ نظریہ پاکستان لے کے جا رہی ہے،
ان کا جو مقصد ہے جلسہ کرنے کا، نظریہ پاکستان ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کو اپنے جو جینین نظریہ ہے اس کے اوپر چلانے کی کوشش کریں گے، اس کے اوپر لے گے کہ آئیں گے، اسلام کے نام پہ پاکستان بنا اور پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کریں گے۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ دوسری طرف ایسی جماعت ہے کہ جو کہ آئی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، کہ وہ اس لیے گئے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے اس کی چوری آپ لوگوں نے کیوں پکڑ لی، آپ ان کا فراڈ کیوں پکڑ لیا، آپ ان کی جو فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کے اوپر جو کیس بنی ہوئے ہیں، جو نااہل ہونے جا رہا ہے، تو اس نے اعلان کیا ہے کہ آؤ میرے ساتھ پریڈ گراؤنڈ میں اور یہ حکومت کو بتاؤ کہ بھائی عمران خان کے پیچھے بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ان کے کارکن یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم عمران خان کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ حکومت میں آ کے پاکستان کے حالات ٹھیک کرے گا، تو یہ خواب خیالی ہو گئی کہ وہ پہلے 4 سال میں جو اس نے بدترین حکومت کی ہے، اس نے جو یو ٹرن لیا ہے، اس نے جو کمپرومائز کیا ہے، جو اس نے اپنے نظریے کو پاؤں کے نیچے روندا ہے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے اس نے ہر اپنی بات کے اوپر یو ٹرن لیا ہے، ملک کو کوئی، کسی غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا ہے، وہ دوبارہ آ کے وہ پاکستان میں پھر پاکستان کو یعنی کہ ٹھیک کرے گا، تو یہ تو وہ لوگ امید رکھ سکتے ہیں عمران خان کے اوپر، اور تو کوئی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر واقعی ہی وہ ملک میں آ کے یہ تبدیلی لا سکتا ہے، تو لیکن پہلے جب پاکستانی اداروں کی طرف سے اس کے اوپر جو کرپشن ثابت ہو گئی ہے، تو ان کے کارکنوں کو دیکھنا چاہیے نا، کہنا چاہیے خان صاحب آپ کیوں بار بار احتجاج کر رہے ہیں، آپ جاؤ نا، فیصلہ انتظار کرو۔ اگر الیکشن کمیشن نے آپ کو غلط فیصلہ کیا ہے تو پاکستان میں دوسری ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں جاؤ، جا کے اپنا کیس لڑو۔ جس طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنا اکیلا کیس لڑا تھا، اس کے اوپر ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں سینکڑوں کے حساب سے ایف آئی آر دہشت گردی کی ڈالی گئی تھی، لیکن کہیں بھی تحریک لبیک کے کارکنوں نے، اور بچے کو معلوم تھا کہ تحریک لبیک کے امیر کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر ہیں، دہشت گردی کی پتہ نہیں کیا کیا دفعات لگا کے، لیکن کہیں بھی تحریک لبیک کے آدمی نہیں گئے ان کے پاس، حالانکہ بہت بڑا یعنی کہ ایک جواز تھا کہ یار ہم ایک اپنے بے گناہ کے پیچھے جا رہے ہیں، کیا اس کو چھڑوائیں گے تو وہ ہوگا تب پاکستان میں اسلامی قانون نافذ آئے گا نا، لیکن نہیں، سب کو معلوم تھا کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت، حکمران جماعت تحریک لبیک کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں 6-7 مہینے گزارے، اور ان کو اللہ کی مدد کی طرف سے پاکستانی اداروں نے ہی اس کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد حافظ سعد رضوی صاحب کا آپ دیکھ لو کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا، جھوٹی ایف آئی آر اس کے اوپر ڈالی گئی، کئی اس کے اوپر کیس بنائے گئے، لیکن کہیں تحریک لبیک کے کارکن ایک گلی چوک میں 4 بھی اکٹھے نہیں ہوئے اور یہ پیغام نہیں دیا کہ سعد رضوی کو رہا کرو، اور نہ وہ خود رہا کسی ڈیل کے تحت ہونا چاہتا۔ وہ کہتا ہے پاکستان کی عدالتیں وہ فیصلہ کریں گی، ہم کو منظور ہے، ہم کو بھروسہ ہے پاکستانی عدالتوں کے اوپر۔ تو 3 بار پاکستانی عدالتوں نے فیصلہ کیا، پھر جا کے یعنی کہ انہوں نے حکومت نے رہا نہیں کیا، تب جا کے تحریک لبیک نے احتجاج کیا۔ تو عمران خان کو کیوں نہیں یقین، کیوں اس کے کارکن نہیں دکھاتے تحریک لبیک کی طرح کہ عمران خان آپ کے اوپر انگلی اٹھ گئی ہے، ایک ادارے نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، تو پھر جاؤ نا اپنے کیس کا سامنا کرو۔ اللہ کی ذات ہے، اگر آپ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، تو ضرور اللہ کی ذات آپ کی مدد کرے گا، آپ کو اداروں کی طرف سے ریلیف ملے گا۔ لیکن نہیں، وہ بار بار یہ رونا رو رہا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، اور انتہائی میں بھی یار جہل سے علاوہ تو میں اور نرم لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ میں سب سے مناسب جو لفظ میرے کو لگتا ہے وہ جہل کا لگتا ہے، کہ جہل جو ان کے کارکن ہیں، ٹھیک ہے، بس وہ یہی کہتے ہیں کہ یار عمران خان تو چور ہو ہی نہیں سکتا نا، عمران خان تو بے ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ناظرین، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، برکت بہت اچھا فیصلہ کیا تحریک لبیک نے، عوام کی جو جذبات تھے، عوام کی جو خواہش تھی، اس کے اوپر پورے اترا ہے، اور اس نے اعلان کیا کہ جو 14 اگست کو جتنی انڈیویجول ریلیاں نکلنی تھی پنڈی اسلام آباد میں، وہ ختم کر کے، کینسل کر کے 13 اگست کو شام کو 4 بجے فیض آباد سے لیاقت آباد تک ایک ریلی اور ایک کانفرنس بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اعلان کر دیا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں کہا ہے کہ اگر کوئی پروپیگنڈا خبر آتی ہے، کوئی جھوٹی خبر آتی ہے، تو اس کے اوپر کان نہیں دھرنے کا، یہ فائنل فیصلہ ہے، یہ فائنل کال ہے، آپ لوگوں نے ہر حال بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرنی ہے۔
रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।